بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ باوجود ایک شرمناک شکست کے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے پولیٹیشنز یا ان کے پولیٹیکل لیڈرز، ان کے اندر سے فرعونیت، تکبر اور رعونیت جو ہے وہ گئی نہیں، وہ اسی طرح ہی موجود ہے۔ انسان جب مشکل حالات میں ہوتا ہے تو اس وقت کم از کم اس وقت ہی اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے یا وہ جھکنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ اس مشکل دور سے گزرے، لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جس دن سے الیکشن کے رزلٹس آئے، بجائے اس کے کہ حقیقی طور پہ یعنی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنے حالات کا جائزہ لیتے اور پی ڈی ایم سوچتی، پہلی بات تو یہ کہ ناجائز قبضہ، سب سے پہلے تو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آپ نے ناجائز قبضہ کیا حکومت پہ، سازش کے ذریعے اور خرید و فروخت کے ذریعے۔ سو پہلا جرم۔ اس کے بعد جو اور خرافات ہیں، لیڈرشپ مکمل طور پہ کرپٹ ہے۔ عمران خان کے بیانیے میں ایک ہی چیز خاص طور پہ بڑی نمایاں رہی اور وہ لوٹ مار تھی ان لیڈرز کی، ان لوگوں کی کرپشن تھی جس کا وہ ذکر بار بار کرتا رہا، اور عوام نے تائید کی کہ واقعی یہ کرپٹ لوگ تھے۔ لیکن ان کے جو پریس کانفرنسز ہیں، جو ان کے تجزیے یا ان کے جو بیانات ہیں، اگر ان میں آپ دیکھیں تو کوئی بھی اس طرف آنے کو تیار نہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ لیڈرشپ جب تک موجود رہے گی، پی ڈی ایم کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بدحالی کا شکار رہیں گی، اور حقیقتاً تو اتنی دفعہ حکومت کر لینے کے بعد ان پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ دوبارہ حکومت میں ہوں یا یہ دوبارہ کہیں ہماری سیاست میں بھی نظر آئیں۔ لیکن لیٹس سے کہ ان کے لیڈرز بدل جاتے ہیں، ان میں کوئی اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں، یہ لوگ اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ آئندہ کے لیے کوئی ایماندار لیڈر لے آتے ہیں اور ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، ملک کے ساتھ وفادار ہیں، بجائے اس کے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو یاد کریں۔ یہاں کوئی اچھی لیڈرشپ نکل آتی ہے تو چلیے انسان سوچتا ہے کہ پولیٹکس میں آپ کو پی ٹی آئی ہو یا کوئی، ان کو کچھ کمپٹیشن رہنا چاہیے، کوئی اسٹرانگ اپوزیشن سامنے ہونی چاہیے جو ملک کے مفاد کے لیے کام کرے۔ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، جیسے آج کل کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو پھر اسی طرح کے قوانین پاس ہوں گے جیسے نیب کا ایک گھٹیا ترین قانون بنا لیا ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ اپوزیشن نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اپوزیشن بھی اتنی ہی ایماندار اور اچھی ہو تاکہ حکومت پہ چیک رہے۔ لیکن یہ جو صورتحال اب ہے، جو لیڈرشپ اب ہے، نہ وہ حکومت کے قابل ہے اور نہ ہی اپوزیشن بننے کے قابل ہے۔ جو بیانات انہوں نے دیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہم الیکشن ہارے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہارے کہ ہمارے اپنے کوئی امیج غلط ہے، یا عمران خان کے بیانیے میں ہمیں ڈاکو چور بتایا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر تو ہمارے دور میں جو مہنگائی ہوئی اس نے ہمیں زیادہ مسئلہ پیدا کیا اور مہنگائی کی وجہ سے ہم الیکشن جو ہے وہ اس میں ہارے، یہ بعض ان میں سے کہتے ہیں۔ بعض جو رولنگ پارٹی کے یا پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں کولیشن، وہ تو بالکل ہی ڈیفائنٹ موڈ میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے، عمران خان وغیرہ، یہ جو ان کی جو جیت ہے وہ حقیقتاً تو ان کی ہار ہے۔ 2 سیٹیں یہ ہار گئے ہیں، 8 میں سے 2 یہ ہار گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو 2 سیٹیں لے کے چیمپئن سمجھنا شروع ہو گئی کہ ایک نیشنل اسمبلی کی مل گئی ان کو، 2 بلکہ نیشنل اسمبلی کی مل گئیں، ایک دھاندلی کی ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اپنی حماقت کی ہے، تو وہ علیحدہ کود رہے ہیں۔ پھر دھمکیاں۔ پہلے تو پی ڈی ایم نے ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جناب نو الیکشن،
چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کرنا ہے، نئے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. جو آج حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کا کام ہے، وہ جانے، اور آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. اب آپ امیجن کریں کہ یہ ان کے رویے ہیں جس میں کہ یہ رونیت. اور دوسری طرف پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ دھمکی پہ دھمکی. وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد کی طرف آئیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جو چپ کا آپ کہہ لیجئے کہ سانپ سونگا ہے، وہ جو پی ایم ایل این کے لوگ، پی ایم ایل این کے لیڈران جو بیٹھے ہیں لندن میں، ان کو میاں نواز شریف سے لوگوں نے سوالات کیے کہ جناب یہ شکست ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا. مریم سے پوچھا گیا، اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. وہ ابھی تک غالباً سکتے میں ہیں کہ اس سارے قصے سے باہر کیسے آئیں، کیا کہیں. خود واپس آنا نہیں، وہاں پہ آرام، کمفرٹ، وہاں سے بیٹھے آرڈر آپ چلا سکتے ہیں، وہاں سے آپ اشارہ کریں تو پوری کیبنٹ دوڑ کے وہاں پہنچ سکتی ہے لندن سرکاری پیسے پہ، جا کے جو جی چاہے آپ کریں. لیکن خود نہیں آنا اسی وجہ سے کہ مقدمات بھی ابھی تک موجود ہیں اور الزامات بھی ہیں. ابھی تک وہ ان مسائل سے فارغ نہیں ہوئے جو ان کے رستے میں ہیں. ایک چیز جو انہوں نے کی بولنے میں، وہ یہ اپنے دکھ سارے بیان کر دیے میاں صاحب نے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. جو آپ نے قوم کے ساتھ کیا اس کا کوئی ذکر نہیں. ڈار صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے ان کو بھیجا اسی لیے گیا کہ جا کے وہ ان کے خیال میں وہ عوام کی آنکھوں میں مزید دھول جھونک کے تو کوئی نہ کوئی جادوگری کریں گے، جس سے کہ جیسے ابھی ڈالر کے ریٹ کا کچھ کیا انہوں نے، وہ ایل سیاں بند کی ہوئی ہیں. باہر کوئی آپ امپورٹ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز کو کیونکہ ایل سی کھلتی نہیں. تو ڈالر کی ڈیمانڈ ہی آپ نے مارکیٹ میں ختم کر دی. لہٰذا وہ ڈالر جو ہے نیچرلی اس کی جب ڈیمانڈ نہیں تو قیمت کچھ کم ہو گئی. لیکن جس دن ایل سی کھلی ڈیمانڈ بڑھی ہے، ڈالر 300 پہ چلا جائے گا. کیونکہ جب آپ مصنوعی طریقوں سے کام کرتے ہیں یا کوئی کرنسی کا ریٹ اپنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے تو جس دن بھی حقائق سامنے آئے وہ بالکل آپ بیڑا غرق ہو جائے گا کرنسی مارکیٹ کا. سو یہ نون لیگ جو ہے وہ یہی اپنی شکست کی ذمہ داری مہنگائی پہ ڈال رہی ہے. اور جو صورتحال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیفالٹ سے بچنا تھا، یہ ہم نیکی کرنا چاہتے تھے ملک کے لیے، اس وجہ سے ہم نے یہ کام کیا. پھر رانا صاحب نے بجلی کے بلوں کا کہا کہ جناب چونکہ بجلی مہنگی ہو گئی، بل زیادہ آ رہے ہیں لوگ، اس وجہ سے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ سارے بہانے سارے غلط ہیں. انہوں نے کبھی بھی اپنا موازنہ عمران خان کے ساتھ نہیں کیا. آپ اگر خود ان ریزنز کو دیکھیں تو بیانیے کو اگر دیکھیں تو عمران خان کا بیانیہ واحد یہی تھا کہ سازش سے نکالا گیا اور یہ کرپٹ اور لٹیرے لوگ ہیں، اور عوام نے اس چیز کو تسلیم کیا. یہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ لازماً ایک ڈیفرنٹ کموڈٹی ہے. ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا، رفاع عامہ کے کئی کام کیے، ہاسپٹلز بنائے، آج بھی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہے، ٹاکس وغیرہ دیتا رہا ہے. ابھی اس کی وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کو ایڈریس اس کا آیا، اس کی ویڈیو چل رہی تھی. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی اس کی اسپیچ دیکھ لیں، یا کہیں بھی کسی فورم پہ وہ شخص کیا ہے، ایک پریزنٹیبل آدمی ہے، ایز اے لیڈر اس نے آپ کو منوایا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ آئیڈیل لیڈر نہ ہو، بہت زبردست لیڈر نہ ہو، بعض چیزوں میں اس میں خامیاں کمیاں ہوں گی، لیکن میں تو موازنہ کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے، اور جو جوکر پھر رہے ہیں ان سے، جن کی مہارت صرف منی لانڈرنگ میں ہے، میں ان سے موازنہ کر رہا ہوں اس کا. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے اندر نہیں جھانکے گی اور اسی روش پہ قائم رہے گی اور پھر دھونس اور دھمکی سے اقتدار پہ بھی قابض رہے گی، تو آپ سوچئے عوام کے لیے پھر راستہ کیا بچتا ہے. عمران خان کال دینی چاہتا ہے
کہ جی میں لانگ مارچ کروں گا. لانگ مارچ کے اپنے اس کے فال آؤٹ ہے، اس کے اپنے نتائج ہیں. کاش لوگ مخلص ہوں اور وہ سمجھیں کہ لانگ مارچ ملک کے مفاد میں نہیں، لہٰذا ہمیں الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ تشدد ہوا، جیسے شہباز گل کے ساتھ ہوا، یا یہ ہمارے سواتی صاحب ہیں بس جو سینیٹر ہیں ان کا ہوا. نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بہت برا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. اگر قانون کسی نے وائلیٹ کیا ہے یا کسی پہ اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے تو قانون موجود ہیں، آپ اس کو پکڑیں اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، سزا دلوائیں اس کو. لیکن یہ نہیں. نتیجہ یہ کہ اب اس میں بے بسی سی محسوس ہو رہی ہے. عمران خان نے یہ کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے، ہم فلانی جگہ جا کے ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز کو بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو یہ اپنے ذہن سے، دماغ سے نکال دینا چاہیے. اپنے ملک کی جنگ اپنے ملک میں رکھیں. اپنے جو کچھ بھی نپٹانا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے اپنے حقوق کے لیے یا کسی، وہ یہاں ہوگا. سو یہ نہیں کہ اپنی ڈرٹی لینن جو ہے وہ لے کے تو آپ یونائٹڈ نیشن میں پہنچ جائیں. وہ میرا خیال ہے سوچ ترک کر دینی چاہیے. لیکن یہ بات میں آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنے حقوق کی بات کریں، اور میں بھی اس پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کرے. پھر رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی اس میں جیتی ہے تو بڑا واضح ہو گیا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ فیئر تھا. اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی بات کرے یا اس پہ الزام تراشی کرے. بات یہ ہے کہ یہی چیف الیکشن کمشنر ہیں، یہی الیکشن کمیشن ہے. کراچی میں دبا کے ریگنگ ہوئی ہے، اس کا کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی اس پہ؟ اور پی ٹی آئی کے پاس کئی اس طرح کے شواہد ہیں، کئی چیزیں ہیں جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے ٹھیک کیا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے گئے. اس سے پہلے بھی انہوں نے 2 مہینے پہلے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا، لیکن وہ واپس لیے اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں مزید ایویڈنس جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے مزید ایویڈنس بھی ڈال دیا، لہٰذا اب ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی ادھر کیس پرسو کرے. اور اگر وہ ثابت کرتے ہیں تو پھر ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اگر اس کے پاس شواہد ہیں تو وہ اپنا کیس لڑے. لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک اخلاقی چیز ہوتی ہے. آج یہ چیز واضح اور ثابت ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور سب سے زیادہ مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی جس میں کہ عوام پورا اعتماد جس پارٹی پہ رکھتے ہوں، اس کا اگر اعتماد چیف الیکشن کمشنر پہ نہیں ہے تو چیف الیکشن کمشنر کو اخلاقی طور پہ خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں تاکہ کل کو ان کے اوپر الزامات نہ آئیں. ایک چیز واضح ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو آج اعتماد نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر پہ، اس کی نگرانی میں ہوئے جو بھی الیکشنز ہوں گے، اس میں جو مسائل آئیں گے، جو کچھ بھی ہوگا، وہ الزام اسی پہ آئے گا. اس وقت اگر آپ اپنی صفائیاں پیش کرتے پھریں یا انکوائریاں اور یہ چیزیں، تو اس سے بہتر ہے کہ صاف ستھرا ماحول رکھنے کے لیے ایک آدمی کے اگر ہٹ جانے سے آپ کا الیکشن فیئر ہو سکتا ہے یا الیکشن کے اوپر شکوک و شبہات ختم ہو سکتے ہیں، تو وہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف، اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے تاکہ چیف الیکشن کمشنر کی ذات جو ہے وہ متنازع نہ رہے. عمران خان نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا نواز شریف اور زرداری وغیرہ کی لوٹ مار کا، جس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا پی ڈی ایم نے اپنی سٹیٹمنٹس وغیرہ سے میں. لیکن ناراضگی کا جواز اس لیے نہیں ہے کہ حقیقی طور پہ تو کیسز یہی تھے، آپ نے اپنے قوانین خود بنا کے ختم کرا لیے. لیکن ہم سب جانتے ہیں اور پاکستان کے عوام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، انٹرنیشنلی کرپشن کے اوپر، انہی کرپشنوں کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی ہیں. باہر تمام حکومتیں جہاں جہاں آپ نے اپنی جائیدادیں رکھی ہوئی ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ آپ کا کہاں سے اور کیسے آیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیں اور سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ درست نہیں ہے.
لہذا یہ کہنا کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا وہ کیوں کہا، میرا خیال ہے آج ساری دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ پارلیمنٹ جو ایک بیان جاری کیا مریم اورنگزیب نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ 6 سیٹیں جیت کے تو پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، یہ سوچنا چاہیے۔ میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی نظر میں اس پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آپ لے کے بیٹھے رہیں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی وہاں نہیں ہے۔ ویسے بھی جس طرح وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہاں پہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں، تو کس بات کو آپ پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا یہ سارا ڈھونگ، یہ ساری چیزیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم دنیا کے سامنے ایک مذاق بنے ہوئے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ بھارت میں ہماری ان چیزوں کے اوپر روزانہ چٹکلے وہاں ان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ بولے جاتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے خود اپنے سسٹم کا، اپنے پولیٹیکل سسٹم کا، اپنی سیاست کا اور عدالتوں کا، ہر چیز کا ہم نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم یہ اصلاح نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ترقی تو بڑی دور کی بات ہے، ملک کی عزت اور وقار میں بھی بہت کمی آئے گی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔